آج کا ہمارا ایپیسوڈ کا موضوع ہے امپلائمنٹ اور لیبر لاز. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کافی امپلائیز کو جو ہے ان کی نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ لے آفس ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو کافی زیادہ جاب انسیکیورٹی ہو گئی ہے، اینڈ کافی لوگوں کو پے نہیں کیا گیا اور ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے. تو اسی پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیونکہ کافی ارجنٹ ہے یہ میٹر، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم امپلائمنٹ لاز اور لیبر لاز پر آج کا ایپیسوڈ رکھیں. سو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فضیلہ امبر. ایڈوکیٹ فضیلہ امبر جو ہیں کارپوریٹ کمرشل اور امپلائمنٹ لاز میں مہارت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہیومن رائٹس کیسز پر بھی بہت کام کیا ہے، سائبر کرائم لاز اور ویمن رائٹس ایشوز پر. سو السلام علیکم ایڈوکیٹ فضیلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کے لیے ہم سے آج اس بارے میں بات کرنے کے لیے. وعلیکم السلام جی، شکریہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا. جی تو سب سے پہلے تو فضیلہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے قوانین موجود ہیں جو کہ امپلائیز کو گورن کرتے ہیں اور ورکرس کو گورن کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اگر آپ ہمیں کلاسیفیکیشن دے دیں اس کی کہ اسکلڈ لیبر کیا ہے، انسکلڈ لیبر کیا ہے، امپلائیز کون ہیں، اور کس طرح اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. جی جی جب ہم پاکستان میں امپلائمنٹ لا یا لیبر لا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم صرف کسی ایک قانون کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ قوانین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لیبر رائٹس کے ڈفرینٹ ایریاز یا ایکسپیکٹس کو نا کور کرتا ہے. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں نا، تو پاکستان جب آزاد ہوا تھا تب ہمیں ورثے میں کچھ قوانین ملے تھے، جیسے ٹریڈ یونین ایکٹ ہو گیا، فیکٹریز ایکٹ ہو گیا، انڈسٹریل امپلائمنٹ ایکٹ ہو گیا، یا انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ ہو گیا. ان سارے جو لاز جو تھے، یہ سارے لیبر لاز جو تھے، ان کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ امپلائی اور امپلائر جو ہے اس کا ریلیشن شپ بتائے، اس کو ڈیفائن کرے. جو ٹریڈ یونینس ہیں ان کا مقصد سمجھائے، جو ہم ان کی رسپانسبلٹی ہے ان کے حوالے سے بات کریں، ان کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں، جو آئین میں ان کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں. جب آئین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ آتی ہے 18ویں ترمیم، 18th امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، جب ہم 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا 18th امینڈمنٹ میں لیبر لا کو جو سبجیکٹ تھا اس کو پروونشل سبجیکٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر پروونس کے اپنے لیجسلیٹو فریم ورکس ہوں گے. جیسے اگر دیکھا جائے اسٹیچوز دیکھے جائیں پروونس کے، وہ سملر آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں لیکن اپنے جورسڈکشنس کے حساب سے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں آئین کی، وہ بیسک ہے، وہ سب کے لیے سیم ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ہمیں گارنٹی دیے گئے ہیں. جب ہم لیبر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں ایسے پروویژنس دیے گئے ہیں جو لیبر رائٹس کو کور کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آرٹیکل 11 ہو گیا، 17 ہو گیا، 18 ہو گیا. یہ سارے آرٹیکلس جو ہیں وہ سارے ہمیں انشور کرتے ہیں کہ لیبرس کے رائٹس کیا ہیں. جب ہم آرٹیکل 11 یا 11 کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس میں پروہیبیشن آتی ہے جتنی بھی سلیوری، آل ٹائپس آف سلیوری، جیسے لائک ہر قسم کی غلامی جو ہے وہ ممنوع ہے، جو جبری مزدوری ہے وہ ممنوع ہے، انسان کی خرید و فروخت، ہیومن ٹریفکنگ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ممنوع ہے. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ کہ لوگ ہیومن ٹریفکنگ کو نہیں سمجھتے کہ وہ لیبر لاز میں کیسے، لیبر رائٹس میں کیسے کور ہوتا ہے. جب بھی اگر ہم اس کے ملک کے اندر کی بات کریں یا ملک کے باہر کی بات کریں، جب ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بچوں کو ٹریفک کرتے ہیں، یوزلی لیبرس کے لیے بھی کرتے ہیں، فورس لیبرس جو ہوتے ہیں ہمارے، اس میں وہ چیز کور ہوتی ہے. اسی آرٹیکل میں ہم نے لیبر ایج کی بارے میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ 14 سال کی عمر سے چھوٹا کوئی بھی بچہ ہوگا وہ کسی بھی کارخانے میں یا کسی بھی کام میں کام نہیں کر سکتا. ایسے ہی اگر ہم آرٹیکل 17 کی بات کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایسوسیشن، جیسے انجم سازی کی آزادی کہتے ہیں ہم اردو میں، کہ ہمیں رائٹ دیا گیا ہے کہ یونین کیسے فارم ہوتی ہے یا یونین ہم جوائن کر سکتے ہیں، رائٹ آف ایسوسیشن دیا ہوا ہوتا ہے. آرٹیکل 18 کی بات کریں گے تو اس میں ہے کہ تجارت یا کاروبار کی پیشی کی اجازت، فریڈم آف ٹریڈ اور بزنس، اس کے بارے میں ہمیں اجازت ہے کہ لیبر جا کے کوئی بھی کام انسان کوئی بھی ایسوسیشن جوائن کر یا کوئی بھی آکوپیشن جوائن کر سکتا ہے. آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں تو رائٹ آف کوالٹی آ جاتی ہے. اس میں ہم لوگ
شہریوں جیسے اس میں ڈسکرمنیشن کی بھی باتیں ہم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. یہ ساری یہ نو ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ساری یہ آرٹیکل ہمیں دیتا ہے رائٹس. آرٹیکل 37 بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 37E جو ہے ہمارا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں بچوں اور عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم لیبر رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے لیے نامناسب ہو. جیسے اسی ہی اس میں ہم لوگ میٹرنٹی لیو کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, جو خواتین کو ہم کام پہ دیتے ہیں, جو کام کرنے والی خواتین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ نے پوچھا کہ یہ سب ہم سب لاس کی بات کر رہے ہیں نا, فائن یہ قوانین جو دیے گئے ہیں, جو آئین میں جو باتیں ہیں, تو یہ تو گارنٹیڈ رائٹس ہیں نا ہمارے. تو یہ عام انسان پہ یا ہمارے لیبر پہ اپلیکیبل کیسے ہیں؟ اگر ہم جب یہاں پہ ہماری بیسک ایکسپلائٹیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, اگر ہم ہمیشہ میں لوگوں کو بھی یہ بات بتا دوں, انتہائی ضروری ہے آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو, آپ کہیں بھی نوکری کر رہے ہو, آپ وہاں پہ کانٹریکٹ کریں. اگر کیونکہ کانٹریکٹ کی اہمیت اور طاقت کو نا ہم عام لوگ نہیں سمجھتے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو تحفظ دیتی ہے. تحفظ کہاں سے آئے گی؟ آپ کی آئین سے آتی ہے. اگر کانٹریکٹ دیا گیا ہے تو وہ تحفظ دے رہے ہیں آپ کو قانون کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ فورس لیبر نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ چائلڈ لیبر نہیں ہوگا, آپ کو میٹرنٹی لیو دی جائے گی اگر آپ عورت ہیں, آپ وہاں پہ آپ نے کام کریں, ایسے آپ کو انوائرمنٹ ایسا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ساری ہمارے قانون میں چیزیں آتی ہے. اگر آپ کو یہ کانٹریکٹ یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں ہوئی تو اپلیکیبل کہاں سے ہوں گی؟ اپلیکیشن اسٹارٹ ہی وہیں سے ہوتی ہے کہ آپ کا تحفظ یہ کہ آپ کا ریٹن ڈاکیومنٹ ہو ان کے ساتھ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو. اور پھر آپ جسٹ ٹو ایڈ فضیلہ, اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ ہوتا ہے وہی آپ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, یا وہی آپ انٹرنل اپنی آرگنائزیشن میں یا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ ان کو حوالہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جب نوکری جوائن کی تھی میں نے کہا تھا مجھے یہ کرنا ہوگا, یہ نہیں کرنا ہوگا. اگر کوئی چیز ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو پھر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. جیسے ہم ابھی اگر ہم پروسیجرس کی بات کریں گے کہ قوانین کون سے قوانین تو ہمیں پتہ چل گیا, لیکن اب پروسیجرس کیا ہیں کہ ان کو اپلیکیبل کیسے کرتے ہیں, تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اب کہاں پہ جا کے اپنا گریونس ہم بتائیں گے جو ایگریڈ پرسن ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ساری بات کر لی براڈر ٹرم میں کہ یہ لاز ہیں, یہ لیبر ہے, لیکن لیبر ٹھیک ہے, امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ کیا ہے, امپلائی کون ہے ہمارا, یہ اسکل ورکر, یہ ساری جو ٹرمز ہیں وہ اب اس کے ساتھ ہی آتی ہیں آپ کی. جی جی. ہم جب امپلائی کی بات کرتے ہیں تو امپلائی کیا ہے؟ امپلائی براڈر ٹرم ہے. امپلائی کہیں بھی ڈیفائن ایسے نہیں ہوتا. اگر ہم امپلائی ورڈ یوز کرتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیسر, اور ہم لیبر یا ورکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر ہم آفیسر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مینجمنٹ کیڈر میں آ جاتا ہے. اگر ہم لیبر یا ورکر کی بات کر رہے ہیں تو وہ آگے جا کے بائفرکیٹ ہو کے دو چیزوں میں آ جاتا ہے. کس میں؟ ایک ہو گیا آپ کا انسکلڈ ورکر اور جی دوسرا ہو گیا آپ کا اسکل ورکر. جی جب ہم اسکل ورکر کی بات کرتے ہیں, سوری انسکل ورکر کی بات کرتے ہیں, تو جیسے سمجھیں فار ایگزامپل چوکیدار ہو گیا, ٹھیک ہے, چوکیدار ہو گیا, وہ آپ کا انسکل ورکر ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی اسکلس ٹو ہیو دیٹ جاب. جی. اس جاب کے لیے آپ کو اسکلس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کمپیئر کیا جائے اسکل ورکر کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسکل ورکر کون سے ہیں آپ کے؟ ٹیکنیشین ہو گیا, پلمبر ہو گیا, جہاں پہ جس کی ووکیشنل ٹریننگ ہوئی ہے. تو یہ بہت میجر ڈفرینس ہوتا ہے کہ انسکل اور اسکل ورکر میں کیا ہے کہ اسکل ورکرس کے ساتھ. مجھے جی آپ جی سے ایک سوال پوچھنا ہوگا. آپ نے کہا جیسے پلمبر ہوتے ہیں جی بول. ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, کافی دفعہ جی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پلمبر ہوتے ہیں یا کارپینٹر ہوتے ہیں وہ لوگ کسی ادارے سے نہیں سیکھتے, وہ لوگ ان کے ابا یا مطلب امی سے, یا وہ ان کا بچپن ہی جو ہے کارخانوں میں گزرا ہوتا ہے. تو اگر ان کی کوئی فارملائزڈ ووکیشن نہیں ہوئی ہوتی پھر بھی وہ اسکلڈ ورکر کہلائے جاتے ہیں. دیکھیے ہم یہاں پہ نا دو چیزیں ہم مکس کریں. ہم جہاں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں نا وہ جی پاورٹی والی کنٹری ہے, روزگار نہیں ملتا. ہر انسان کو تھوڑا سا بھی کام آ جاتا ہے تو وہ جا کے باہر جا کے اپنے روزگار کے بارے میں روزگار ڈھونڈتا ہے اور کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. یہاں پہ جو ہم لیبر لاس کی بات کریں نا, ہم یوزلی ان لوگوں پہ فوکس کریں جو فیکٹریز میں لوگ کام کر رہے ہیں, جو مزدور طبقہ جو کہیں کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا ہم اچھا وہاں ان لوگوں کی بات کریں. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ لوگ ہیں جو کسی ادارے کے ساتھ کام نہیں کرتے. اچھا صحیح, تھینک ٹھیک ہے. یو. جی اب اس کے بعد جب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اسکل اور انسکل ورکر کی بات ہم کر رہے تھے. جی اس کے بعد
اگر اس سے بات آتی ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہم کہاں سے کون سے رائٹس میں کیسے گارنٹیڈ ہوں گے, کیا آبلیگیشنز ہیں ہماری, تو ایک بہت آسان طریقے سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک رائٹس ہے اور ایک ڈیوٹیز ہیں. ٹھیک ہے, رائٹس کس کے ہیں, امپلائی کے ہیں یا ورکر کے ہیں. ڈیوٹیز کس کی ہیں, امپلائر کی ہے, جس نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے. جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ورک مین کمپنسیشن ایکٹ میں آ جاتا ہے. اس میں آپ کے رائٹ ٹو سیفٹی اور یہ ساری چیزیں, آپ کی رائٹ ٹو سیلری, یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. ڈیوٹیز کیا ہیں, تو جو آپ کی آئیں گی, جو امپلائر کی ہوں گی, وہ ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے اندر. جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے, جو لاسٹ آیا امینڈ ہوا تھا, جی اس میں جو ڈیوٹی امپلائر کی یہ ہوئی کہ ہی ہیز ٹو انشور کہ آپ کو وہ رائٹس ملیں جو اس ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے حساب سے دیے گئے ہیں. جو ہم آبلیگیشنس کی بات کرتے ہیں نا, وہ یہاں سے بات آتی ہے کہ جو وہ ساری آپ کی ڈیوٹیز ہیں امپلائر کی. اب ہم یہ ساری اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ امپلائی کی یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ رائٹس ہیں, اگر یہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے تب ہم سے ہو جائیں گے ایگری پرسن. جس ورکر کے ساتھ, جس لیبر کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کے جو گارنٹیڈ رائٹس دیے گئے ہیں اس کے ساتھ, تب ہم جاتے ہیں, وہ پھر ایگری ہو کر پھر ہم جائیں گے اس کی کورٹ پروسیجر یا جو لاز ہیں اس کی طرف. سب سے پہلے کیا پروسیجر ہوتا ہے, گریونس نوٹس دینا ہوتا ہے. جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس میں وہ ود ان 15 days دے گا. اس سے ٹائم پیریڈس میں لکھا ہوا ہے, مینشن کیا ہوا ہے کہ ود ان 15 days ایک گریونس نوٹس دے گا. اور اس 15 days میں دینے کے بعد 15 days کے لیے دے گا. جو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 15 days کے لیے ہوتا ہے, تو وہ اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو دے گا. اب وہاں سے اگر جواب نہیں آیا, پہلی بات تو یوزلی لوگ وہاں سے جو جواب نہیں دیتے, سیٹل نہیں ہوتے, تبھی ہم کورٹ جاتے ہیں, جو کورٹ کی جورسڈکشن کی طرف جاتے ہیں. اگر وہاں سے سیٹسفائڈ نہیں ہوا تو وہ جب وہ کورٹ کی جورسڈکشن کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ اٹس ویری ٹرکی کہ اب کہاں جائیں, کون سی کورٹ میں جائیں, NIRC میں جائیں یا لیبر کورٹ میں جائیں. کیونکہ اب آپ کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی تو وہ ڈیزالو ہو گیا, سوری ابالش ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا. لیکن ادارے تو پروونشل بھی ہیں اور فیڈرل بھی ہیں. تو اب NIRC میں جائیں گے یا لیبر کورٹ میں جائیں گے. جو ادارے, جس ادارے کی آفس صرف ایک ہی پروونس کے اندر ہوگی وہ لوگ جائیں گے لیبر کورٹ. اب جس ادارے کی آفس ایک پروونس سے زیادہ پروونسز میں ہوگی یا ٹرانس نیشنل ہوگی تو وہ جائیں گے NIRC. جیسے اگر ہم یہاں سندھ کا ایگزامپل دیں گے, جیسے KPT ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ. اگر یہ جو ادارہ ہے اس کی آفس آپ کو صرف سندھ میں ہی ملے گی, اس کی آفس آپ کو پنجاب میں, بلوچستان میں یا KPT میں نہیں ملے. یہ لوگ, ان کے جو لیبرز جو ہیں وہ اپروچ کریں گے لیبر کورٹ کو. اگر ہم دیکھیں PSO کی ہم بات کرتے ہیں تو PSO کی جو لیبرز ہیں وہ ان کی جو آفیسز ہیں وہ آپ کو سندھ میں بھی ملے گی, وہ آپ کو پنجاب میں بھی, ہر صوبے میں آپ کو اس کی ملے گی. تو وہ ٹرانس نیشنل ایک صوبے سے زیادہ ہے. اگر ایک صوبے سے زیادہ اس کی آفس ہیں تب آپ اپروچ کریں گے NIRC کو. اب ہم اگر آ جاتے ہیں, جب کورٹ میں پروسیجرز آ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب آپ NIRC میں اپروچ کریں یا لیبر کورٹ میں اپروچ کریں, میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گی کہ دونوں پیرلل جیسے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ NIRC میں جاتے ہیں, آپ نے اپنے وہاں پہ کیس فائل کیا, آپ کا کیس, آپ کا سنگل بینچ ہوتی ہے وہاں پہ, اس سے مطلب یہ کہ ایک ہی جج کے سامنے آپ کا وہ کیس لگے گا. اور اگر آپ کو وہاں پہ جو ورڈکٹ آیا, جو مین فائنل ججمنٹ جو آتی ہے, اگر اس میں بھی آپ کو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں, آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اس کیس کو, تو آپ اس کو اپیل میں جائیں گے. جب آپ فرسٹ اپیل کہتے ہیں اس کو, جب ہم فرسٹ اپیل کی بات کرتے ہیں تو وہ NIRC میں ہی 2 اور ججز کے سامنے, اس کو ہم فل بینچ کہتے ہیں, ڈویژنل بینچ, 2 ججز کے سامنے آپ کی فرسٹ اپیل چلے گی, وہ NIRC کے اندر ہی ہوگی. جی اگر سائڈ پہ پیرلل بات کریں لیبر کورٹ میں, تو وہاں پہ اگر آپ کا آپ نے پہلا کیس فائل کیا, وہاں پہ آپ کو کیس میں اگر وہاں پہ آپ کو اپیل میں جانا ہے تو پھر آپ لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل کورٹ میں جاتے ہیں, اس میں آپ کی فرسٹ اپیل داخل ہوگی. اگر ان دونوں پہ بھی, یہاں پہ ان فرسٹ اپیل میں بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں ہوئے, آپ کے فیور میں یا آپ کے ساتھ انصاف نہیں ملا آپ کو, تب سیکنڈ اپیل یوزلی لوگ جو دوسرے قوانین میں بھی بتایا گیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ اپیل ہوتی ہے. لیکن
کانسیپٹ جو ہے نا سیکنڈ اپیل کا وہ لیبر لاز میں نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر آپ NIRC میں بھی اور لیبر کورٹ میں بھی آپ کو نہیں ملتا, انصاف نہیں ملتا, یا آپ سیٹسفائی نہیں ہو اس کی ججمنٹ سے, تو آپ کہاں جائیں گے پھر ہم لوگ آتے ہیں ہائی کورٹ میں, کیونکہ ہمارے قانون میں ہے, ہمارے آئین میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی ریمیڈی نہیں ہوتی تو ہم آتے ہیں آرٹیکل 199 جو ہے پٹیشن جو ہوتی ہے ہماری. اب وہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو وہ لیگیلٹی کی بات کرتے ہیں. وہ بہت ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت لمیٹیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف یہ باتیں, کوئی آپ کا ایویڈینس نہیں چلے گا, کچھ بھی نہیں, وہ صرف آپ کے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کو قانون کے طریقے سے کون سی چیزیں آپ کو وائلیٹ ہوئی ہیں, ہم اس کے حساب سے آپ کو ہم دیں گے, ریلیف دیں گے. اگر وہاں پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تو لاسٹ یہ ہوگا کہ آپ اسی جو ہائی کورٹ میں جو آپ نے پٹیشن فائل کی ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. So that will be the the last جو آپ کی ریزورٹ ہوگا وہاں پہ جانے کے بعد. پھر ہم جی اگر آپ بالکل. تو یہ تو آپ نے پروسیجر کے حوالے سے بات کی فضیلہ, جی اور جی کس طریقے سے اپلیکیشن ہو رہی ہے ہمارے جتنے بھی قوانین موجود ہیں لیبر کے حوالے سے. تو اگر آپ ریسنٹلی یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے جو اتنے سارے لے آفس ہو رہے ہیں اور ورکرس کو نکالا جا رہا ہے, تو اس کی لیگیلٹی اور ویلیڈیٹی کے حوالے سے اگر آپ کچھ بات کریں, اور یہ اس ود ریفرنس ٹو وہ جو سندھ ایپیڈیمک ایکٹ کے انڈر جو نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا کہ لے آفس جو ہے وہ نہیں کر سکتے امپلائرس, تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. اب یہ ہے کہ جب ہم لے آف کی یا ڈسمسل کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ ٹرمینیٹ کے پہلے ہم یہ ٹرمینیشن کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ ٹرمینیشن یا پہلی بات آتی ہے. ٹرمینیشن یہ ہے کہ وہ نیچرل جسٹس ایک ہے, ہم کہتے ہیں پرنسپل آف نیچرل جسٹس. اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتے وہ اگر آپ کا ریگولر امپلائی ہے, جس کو جو آپ کا پرماننٹ امپلائی ہے اس کو آپ اس کے اوپر وہ لاگو ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہ پرماننٹ امپلائی نہیں ہے تو وہ اسٹریٹ اوے ٹرمینیشن ہے. ایک تو یہ والی چیز آتی ہے. اگر اسی ہی پرنسپلس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں, ہم جب ہم ڈسمسل ان پینڈیمک کی بات کرتے ہیں نا, یا لے آف ان پینڈیمک سچویشن کی, ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لافل نہیں ہے, یہ پرمیسیبل بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے کہ جب پینڈیمک سچویشن آتی ہے نا تو یہ ایک ایمرجنسی ہے, یہ ہیلتھ ایمرجنسی ہے آج کل. تو اب اس میں آپ ان کرائسس میں آپ ایسے ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے, اس میں بھی آپ کو شو کاز نوٹس دینا ہوتا ہے. جیسے ہم پرنسپل آف نیشنل جسٹس کی بات کر رہے ہیں, جیسے ہم پہلے اس میں ایک پروسیجر دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایکسپلین کریں, چارج شیٹ دیں, انکوائری کریں, شو کاز نوٹس دیں, ہیئرنگ ہو, اس کے بعد ٹرمینیٹ کریں. لیکن یہاں پہ جب بات آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دیں گے وداؤٹ ہولڈنگ انکوائری. اب اس کے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, وہ ہے ایمرجنسی ہے, تو اس میں ہم کیسے نکالیں, کیا کریں, سارا وہ بہت ڈیٹیل ہے, اس میں نہیں جائیں گے. تو ہم ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دیتے ہیں بغیر انکوائری کے. جب اس شو کاز نوٹس میں جب وہ جواب آتا ہے, اگر وہ کوئی میجر ایشو ایکسکیوز بتا رہا ہے تو آپ کا جو شو کاز نوٹس ہے نا وہ ودرا ہو سکتا ہے. اگر وہ کوئی مائنر ایکسکیوز بتا رہا ہے تو وہ پھر انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے. لائک میجر ایسا ہے کہ لائک کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, لائک ان کا خود کی کوئی انجری ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ایسی کوئی بات ہے he could not make it to the world, he couldn't do it, then وہ سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ ایسے آپ اس کو ڈسمسل کر سکتے ہو. لے آف کے بعد اگر ایسے ڈائریکٹ آپ نہیں نکال سکتے. اگر ہم جو کیس اسٹڈی جیسے آپ نے بتائی, یہ جو سارا ابھی سندھ میں جو ہو رہا ہے, ٹیکسٹائل جو ہماری جو ٹیکسٹائل یا گارمنٹ ورکرز ہیں, انڈسٹری کے جو ورکرز ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جب پینڈیمک سچویشن ہوتی ہے تو پوری دنیا میں آئی, کسی ایک ادارے میں یا کسی ایک ایریا میں نہیں ہوا, اٹس اے ورلڈ وائڈ تھنگ. جب ورلڈ وائڈ تھنگ ہے تو پھر آپ کی ورلڈ وائڈ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے. اگر ہم برانڈس کی بات کریں یا کسی چیز کی بات, اگر پورا ورلڈ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کی جو برانڈیڈ شاپس ہیں, اگر یہاں پہ میں صرف اس کی بات کریں جو ٹیکسٹائل اس کی مارکیٹ کی بات کریں جی, تو اگر آپ کی جو برانڈز ہیں, شاپس ہیں, اگر وہ بند ہو جاتی ہیں تو ہماری مین جو مسئلہ ہے تو ڈیمانڈ اور سپلائی چین کا, اگر وہ چیز اس پہ بھی افیکٹ, وہ فنڈامنٹل پرابلم ہے, وہ چیز افیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اکانومی افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں
جو اسٹینڈرڈ پریکٹس جو ہے نا ہماری بزنس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو برانڈز ہیں وہ آپ کو پے نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو ڈلیوری نہ دیں. اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا ایکسپورٹ اور ان ساری چیزوں کی, پاکستان کیسے اس چیز پہ افیکٹ کیا, کیونکہ میجر جو ایکسپورٹ ہے گارمنٹ فیکٹریز کا وہ پاکستان سے لیبر جا رہا ہے, وہ لیبر پاکستان سے جا رہا ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو مین کانسیپٹ ہے بزنس کا وہ پروفٹ پہ آتا ہے. کانسیپٹ آف پروفیٹیبلٹی جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ ہو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے, وہ نیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے, وہ پرسنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے. اسی چیز پہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہ برانڈس انہوں نے شاپ بند کر دی, وہ پیسے نہیں دے رہے. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں جس لوگوں کو وہ پیسے نہیں دے رہے وہ یونینس ہیں جنہوں نے ورکرس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. ایک پرسنل لیول کا ایگزامپل دیتی ہوں, اگر اٹس اے ویری ریلیٹیبل ایگزامپل ان اے وے جو ہر لوگ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی ٹیلر کے پاس بھی اپنا سوٹ سلوانے جاتی ہیں تو آپ ان کو یہی بولیں گے کہ آپ سیکھے دے دیں, جب ہم اٹھانے آئیں گے تب ہم آپ کو پے کر دیں گے. اٹس اے ویری کامن ایگزامپل. جی اگر یہی چیز آپ کے بزنس میں بھی یہی ہو رہی ہے. وہ سارے پہلے آرڈرز تو لے لیتے ہیں, جب آرڈرز لینے کے بعد جب تک وہ پیمنٹ نہیں دے, جب تک وہ ڈلیور نہیں کرے, شپمنٹ نہیں ہو رہی, تب تک ان کو پیمنٹ نہیں آ رہی. جب انہوں نے جب اچانک یہ ساری ہم ڈلیوری نہیں دے رہے, ہم لوگ وہاں سے پیمنٹس نہیں آ رہی یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے ریٹیلرس کو, تو تھاؤزینڈ آف لے آف آئیں گی. اگر آپ اچانک سمجھے فار ایگزامپل آپ نے 6,000 امپلائیز کو نکال دیا, بزنس کر دیا, نکال دیا, تو اگر صرف آپ 6,000 نہیں دیکھیں, 6,000 ایک بندے کے ساتھ 4 لوگوں کی لائف ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. تو اگر 6,000 نکالیں تو آپ نے 24,000 لوگوں کو افیکٹ کر دیا ہے. تو لوپ ہولز ہمارے یہیں پہ, ہم جب بات کرتے ہیں نا لوپ ہولز کون سے ہیں, ہماری آبلیگیشن, یہ ساری چیزیں یہیں پہ آتی ہیں. آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ جو ہم ایکسپلائٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے ہم ٹرمینیشن میں جیسے ہم رائٹ اوے ہم نکال رہے ہیں, جو ورک چارج امپلائیز ہیں, ہمارے ڈیلی ویجز والے امپلائیز ہیں, کانٹریکچوئل یا اسٹاپ گیپ والے ارینجمنٹ امپلائیز ہیں, ان لوگوں کے پاس کوئی ریٹن کانٹریکٹس نہیں ہوتا. وہ ایسوسیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بس وہ ڈیلی ویجز سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں, وہ کام کر کے اب ان کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ ایکسپلائٹ ہیں. جو لے آفس آ رہی ہے وہ ہماری لوپ ہولز کی وجہ سے آ رہی ہے, ہمارے لا کی لوپ ہولز کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اسمارٹلی رن, ویری اسمارٹلی رن دا ہول اسٹریٹجی اس کی, کہ جب ایکسپلائٹیشن نہیں آتی کہ وہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے. لیبر کو ایکسپلائٹ کرنا ہی ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے. وہاں کے جو انٹرنیشنلی آپ, کیونکہ پاکستان میں بہت سستا لیبر ملتا ہے, کیونکہ اکانومی کے حساب سے اگر دیکھا جائے ڈالر ریٹس کے حساب سے بہت سستا ریٹ ملتا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ سارے اب ہمارے کانٹریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے اپوائنٹمنٹ لیٹرس نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ایکسپلائٹ ہوتی ہیں, اور ہمیں لے آف اگر ہمیں کر بھی دیں تو ہم لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے. جی تو تو فضیلہ, بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پینڈیمک میں جتنے بھی لے آفس ہوئے ہیں وہ سارے انلیگل ہیں. ہاں ایگزیکٹ, ہم ایسے دیکھیں اب یہی بات ہے نا کہ جاب سیکورٹیز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر جب تک وہ ریگولرائز نہیں ہوتا ہے امپلائی تو اس کی سیفٹی نہیں آئے گی. پینڈیمک میں جو سارے لے آفس ہوئے ہیں وہ وہی بات ہے نا کہ اگر ڈیلی ویجز کی ہم بات کریں کہ ڈیلی ویجز میں جو جس لوگوں کو آپ نے امپلائی کیا ہوا ہے تو وہ کسی ٹریڈ یونین کے حساب سے, کسی ایسوسیشن کے ساتھ آئے ہوئے. جب پیمنٹ ہی ایسوسیشن کو ہی نہیں ہو رہی ایک سچویشن کی وجہ سے, تو وہ اگر وہ لے آف ہو رہے ہیں تو اس میں نہ ایسوسیشن کا قصور ہے, اس میں اکانومی کا قصور ہے. تو کائنڈ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ انلیگل بھی ہے لیکن اسٹریٹجیکلی انلیگل ہے. جی فضیلہ, اگر کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ کوئی مطلب اگر جتنے بھی لوگ ہمارے سن رہے ہیں, کوئی اسکلڈ ہوں, انسکلڈ ورکرز ہوں, کوئی پروفیشنل ہو, اف دیر اینی میسج آپ ان کو دینا چاہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا وہ کیونکہ جب ہم لوگ زیادہ تر نوکری ڈھونڈتے ہیں کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈیسپریشن میں دے رہے ہوتے ہیں اور جو ملتی ہے ہم لوگ لے لیتے ہیں, لیکن اس کو کس طریقے سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں.
اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. ایکچولی مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی فضیلہ کہ جیسے لیبر لاز میں جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں کافی زیادہ لوگ بولتے ہیں کہ وائٹ کالر ورکرز جیسے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ آفیسز میں جاتے ہیں, ہماری لا فرمز ہیں, تو وہ کون سے لاز ہیں جو ہم جیسے ورکرز اور امپلائیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہم نے فیکٹریز میں کام کرنے والے, کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنے والے ورکرز دیکھے ہیں جو کہ اسکلڈ انسکلڈ میں آپ نے کلاسیفائی کیے ہیں. سو ہم لوگ کس طرح کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہمارے کیا رائٹس ہیں؟ میں نے اسٹارٹنگ میں جو ہے آپ کو بتایا تھا, جب ہم امپلائر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم وہ جنرل ٹرم ہے نا کہ ایک آفیسرز آ جاتے ہیں اور ایک لیبر آ جاتے ہیں. تو جیسے آفیسرز جو ہیں وہ آپ کی مینجمنٹ کیڈر آ گئی, تو لیبر ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا اسکل یا انسکل والا. جو وائٹ کالر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جو مینجمنٹ کیڈر میں جو لوگ آتے ہیں وہ وائٹ کالرز ہیں. جو لیبرز میں آتے ہیں وہ ہمارے بلو کالرز. جو وائٹ کالرز ہیں ان کو ہم لوگ اگر وہ آپ کا گورنمنٹ سرونٹ ہے یا پبلک سرونٹ ہے تو آپ سروس لاس کی طرف جاتے ہیں. اگر وہ آپ کا اسٹیچوٹری رولس نہیں ہے, جس ادارے میں آپ کام کریں, جن کے پاس آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اسٹیچوٹری رولس نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کا ماسٹر اور سرونٹ کا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. تب پھر آپ جائیں گے, آپ سوٹس میں یا ڈیمیجز میں جاتے ہیں, تو وہ چیز آپ اپروچ کرتے ہیں, سول میں جا کے اپروچ کریں گے, سول لاس. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر آپ پہنچے ہیں. فضیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ امپلائمنٹ لاز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. کوئی ایسی بات جو ہم نے مس کر دی ہو اس پوڈ کاسٹ میں اور آپ کو لگتا ہو کہ ضروری ہے کہ لسنرز تک یہ بات پہنچائی جائے, تو پلیز ہمیں بتائیں. بس یہی تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکسپلائٹیشن کی, تو یوزلی پاکستان میں فیمیل جو لیبر ہے وہ بہت ایکسپلائٹ ہوتا ہے. ان پیڈ لیبر ہے ہماری فیملیز میں ہم دیکھیں تو وہ وہاں پہ بھی ان پیڈ لیبر ہے. اگر ایگریکلچرل لیول پہ دیکھیں تو ان پیڈ لیبر ہے. تو جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے ابھی سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, تو یہ کافی ہم لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق ہی نہیں پتا, تو یہ چیز اصل میں یہ چیز بھی ہماری بنیادی حقوق کی ہے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں. تو ان پہ اگر ہم زیادہ فوکس کریں گے, لوگوں کو بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, تو وہ اس سے کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ عورتوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہیں, تو میٹرنٹی لیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کافی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاں فیکٹریز میں جہاں پہ کام کر رہی ہیں کیا کہ ان کو قانون میں میٹرنٹی لیوز بھی دی گئی ہوتی ہے. تو اب تو پیٹرنٹی لیوز بھی آ گئی ہیں کہ فادرس کو بھی ابھی ملتی ہیں. لیکن یہ امپلیمنٹ ایسے یہ لاز بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس, لیکن امپلیمنٹ ایسے تب تک نہیں ہوں گے جب تک اب اویئرنیس نہیں ہوگی. تو چھوٹی چھوٹی اگر کیمپینس کریں کیپیسٹی بلڈنگس کی اینڈ آل, تو وہاں سے آپ لوگوں کو کافی اویئر کر سکتے ہیں.